نہیں، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کوئی ایسی تیاری نہیں تھی. کیا یہ حقیقت ہے کہ کاؤنٹر کو کرنے والے شاہد عزیز آپ کے رشتے دار تھے اور احمد عزیز خان سمیت لاہور اور کراچی کے اہم شہروں میں تمام اہم تعیناتیاں آپ نے کی ہوئی تھیں؟ ہاں، یہ جو پوسٹنگز کی بات آپ کر رہے ہیں، اب بالکل میں نے کی ہوئی تھی. ظاہر ہے آرمی کی جتنی بھی پوسٹنگز ہوتی ہیں آرمی چیف کرتا ہے، اور شاہد عزیز ایک قابل آفیسر تھے اور یہ ڈی جی ایم او تھے. اور کیا یہ حقیقت ہے کہ شاہد عزیز کے آرڈر کو ایسے ہی سمجھا جاتا جیسا وہ آرڈر چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے آیا؟ اور ڈی جی ایم او کے آرڈرز جو ہیں، ڈی جی ایم او سی جی ایس اور آرمی چیف کے بہاف پہ آرڈرز دیتا ہے. وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہے اور آپریشنل آرڈرز ہمیشہ ڈی جی ایم او ایشو کرتا ہے. سر، کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 14 میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کاؤنٹر کو کے وقت خون ریزی ہو سکتی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو میرا یہ سوال ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہوتی اور اس کی انتہا کیا ہوتی؟ جی ہاں، یہ بہت سیریس معاملہ ہوا تھا. سیریس اسی لیے ہوا تھا، دیکھیں میں ایک فوج جو ہے ایک بہت ڈسپلن فوج ہے، اور فوج اپنے آرمی چیف کے ساتھ لائلٹی ہمیشہ دکھاتی ہے نا. اور میں کوئی ایسا آرمی چیف نہیں تھا جو کمروں میں بیٹھا ہوا آفس ورک میں اور ڈیسک ٹائپ آرمی چیف میں نہیں تھا. میری ایک فالوئنگ تھی، میری ایک اتھارٹی تھی، اور لوگ میرے خیال میں آرمی میں مجھے بہت پسند کرتے تھے. تو اب یہ اس میں کچھ ڈویژن ڈال دینا، ملٹری سیکرٹری کو یوز کرنا، نئے چیف آف آرمی سٹاف بنا دینا، نیا کور کمانڈر بنا دینا ایک ایڈ ہاک طریقے سے بغیر آرمی کے پتہ ہوئے ہوئے، آرمی چیف کو معلوم نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس سے نیا سی جی ایس بن رہا ہے، نیا 10 کور کمانڈر بنایا جا رہا ہے، آرمی چیف کو چینج کیا جا رہا ہے. ایک ٹوٹل کنفیوژن ہو گئی ایک ود ان دا رینکس. کیا نیچے والے ڈویژن کمانڈرز کو، دوسرے کور کمانڈرز کو پتا ہے کہ یہ چینج کوئی ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے ایک کنفیوژن ہو گئی جس کی وجہ سے پاسبلٹی تھی ایک خون ریزی کی. اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا مسٹر پریزیڈنٹ تو پھر کیا ہوتا؟ بہت سیریس معاملہ ہوتا، مطلب بہت ہی عجیب سے سیریس معاملہ ہوتا ہے. پاکستان کی آرگنائز آرمی بلکنائزیشن کا شکار ہوئی تھی، بہت سیریس معاملہ ہو جاتا. آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لوگ آپ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ نواز شریف کو ہٹا دے اور ٹیک اوور کر لیں. یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو فوجیوں کو کھینچ کے لاتے ہیں اس پالیٹکس میں؟ میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اگین سر، آپ ان کو نام نہ لے کے بچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل. آئی مین یہ کانفیڈینشیلٹی میں لوگ بات کرتے ہیں تو میں ان کو ایکسپوز کروں کہ یہ کہہ رہے تھے، یہ بات نہیں. لیکن بہت لوگ آتے ہیں اور بہت لوگ یہ باتیں کرتے تھے آپ کر کیا رہے ہیں. مطلب یہ ٹیک اوور اتنا بلیٹنٹلی سب نہیں کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے بالکل بلنٹلی یہ کہا کہ آپ جب پاکستان ختم ہو جائے گا پھر ہی کچھ کریں گے آپ. آج بھی وہ لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ پھر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں. آج تو پاکستان کا ذمہ دار میں ہوں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے جائے گا. نواز شریف کے ساتھ آپ نے کس دباؤ کے تحت معاہدہ کیا؟ دباؤ کوئی نہیں تھا، ایک رسپیکٹ تھی، ایک فورن ڈگنیٹری تھی. لیکن سر، نواز شریف بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے، یہ حقیقت ہے؟ ہاں. تو عدالت نے جو انہیں سزا دی اس پہ عمل درآمد کرانا ضروری نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے عمل درآمد کروائی. وہ آرڈر، کورٹ آرڈر تو ہے، کورٹ کی ججمنٹ ہے. جس میں وہ آپ کے ذاتی ملزم نہیں تھے، وہ ریاست کے ملزم تھے. انہوں نے جو ایکشن کیا وہ ریاست کی ایک اتھارٹی کے خلاف کیا. تو آپ نے سر ان کو کیسے معاف کر دیا؟ جیسے میں نے کہا، ایک عزت، ایک رسپیکٹ، ایک فورن ڈگنیٹری کی جو بہت ہمارے قریب ہے. آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ چاہتے تھے وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اور آپ کو سیاسی طور پہ آسانی پیدا ہو؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں تھی. جب میں نے اینالائز کیا یہ سارا، ایک تو ان کے لیے رسپیکٹ، دوسرا میں نے یہی بھی سوچا کہ یہاں بیٹھے میں ابھی کورٹ کیسز چل رہے ہیں، ایک سال ایک اور اپیلز اور یہ وہ چلتی رہیں گی، اور ایک ٹرموائل میرے خیال میں اگر وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں، اگر چلے جاتے ہیں وہ ٹرموائل ختم ہو اور ہم آگے پاکستان کے بارے میں سوچیں ذرا. سر، آپ ٹرموائل سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، خوفزدہ میں کسی چیز سے نہیں ہوتا ہوں. سر، سیاست میں تو ٹرموائل آئیں گے ابھی آپ کو. آئے ہوئے ہیں، جس دن آپ آرمی اسٹاف کے عہدے سے تو آپ کو تو ٹرموائل کو فیس کرنا پڑے گا. بالکل. تو پھر جو میں دیکھتا ہوں پرویز مشرف کتاب میں، تو کیا وہ پرویز مشرف مجھے نظر آئے گا؟ بالکل، ایبسولوٹلی. میں ٹرموائل سے کوئی نہیں گھبراتا ہوں، بلکہ یہ بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہیں بلوچستان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں،
حدود آرڈیننس کے لحاظ سے اگر آپ حدود دیکھ آرڈیننس پہ بھی آتا لیں ہوں آگے کالا باغ ڈیم والے باتیں بھی ہیں. سر تو یہ چیزیں تو سر ہم یہ سوال ان سے کریں میں گے کہ ڈرتا نہیں. نواز شریف کو تو آپ سزا دیتے, باقی خاندان کو جو آپ نے سزا دی جس میں عباس شریف جیسے لوگ بھی شامل ہیں, کیا یہ درست تھا؟ نہیں, میں نے کوئی سزا نہیں دی جی. یہ سب ان لوگوں نے خود کی, یہ ان کی انسسٹنس ہے. اگر کوئی دباؤ ڈالا تو یہ ڈلوا رہے تھے کہ جی کہیں شہباز شریف نے کہا میں سائن نہیں کرنا چاہتا. ہاں, یہ میں نے لکھا ہے, یہ صحیح بات ہے. میں نے, مجھے پتا ہوا کہ جی وہ سائن نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں, ایک سارے چلے جائیں, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک, یا سارے جائیں یا سارے نہ جائیں. آپ نے اپنی کتاب میں کہا آپ نے نواز شریف کو سیز فائر سے منع کیا تھا, جبکہ زینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 24 اور 25 جون 1999 کو جنرل پرویز مشرف اور نواز شریف کے درمیان سیز فائر پر مذاکرات ہو رہے تھے اور آپ نے نواز شریف کو سیز فائر پہ قائل کیا تھا. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. کارگل کے اوپر سیز فائر جو ہے, سیز فائر کی بات نہیں ہے, ودرال کی بات تھی. وہاں تو جنگ چل رہی تھی. چلیے, میں ان کی کتاب ہے, زینی کی بک ہے سر, اف یو الاؤ می ٹو کوٹ دس بک دی بیٹل. I know that. سر اس کے پیج 347 وہ لکھتے ہیں, آئی واز therefore directed by the administration to head a presidential mission to Pakistan to convince Prime Minister Sharif and General Musharraf to withdraw their forces from Kargil. I met the Pakistani leaders in Islamabad on June 24th and 25th and put forth a simple rationale for withdrawing. If you don't pull back, you are going to bring war and nuclear annihilation down on your country. That is going to be very bad news for everybody. Nobody actually called with this rationale. The problem of the Pakistani leadership was the apparent national loss of face. Backing down and pulling back to the line of control looked like political suicide. We needed to come up with a face-saving way of this mess. What we were able to offer was a meeting with President Clinton, which would end the isolation that had long been the state of affair between our two countries, but we would announce the meeting only after a withdrawal of forces. That got Musharraf attention and he encouraged Prime Minister Sharif to hear me out. No. To bail me out. To hear me out. Okay. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. زینی آئے تھے اور بڑی دوستی بھی ہے میری ان سے, بات چیت ہوئی تھی اور کوئی میں نے یہ بات, یہ تو اس کا ثبوت اس سے ہے کہ اس کے بہت بعد 2 جولائی میرے خیال میں, جو میں نے شاید لکھا ہوا ہے, ڈی سی سی میٹنگ ہوئی تھی, ایک ڈیفنس کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی جو ہے, ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, اس کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں میں نے پرسنلی پوری ملٹری سچویشن کا جائزہ لیا. کوئی 1 گھنٹے کھڑے ہو کر میں نے پرسنلی بریفنگ دی تھی اور میں نے حقائق بتائے تھے کارگل سیکٹر کے, جو بھی حقائق سامنے ہیں, اور کیا پاسبلٹیز, آل دا پاسبلٹیز آف وار, لمیٹڈ وار, ایئر اٹیکس وغیرہ, ساری میں نے پاسبلٹیز لی اور ان کے ہماری رسپانسز کیا ہو سکتی ہیں اور کیا ہماری فورسز کی قابلیت ہے, تمام میں نے بتائیں. اور میں نے بالکل ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ودرا کرنا چاہیے. سر, آپ نے اپنی کتاب میں جنرل زینی کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا. ہاں, کیونکہ ان کی کوئی خاص ایسی امپورٹنس نہیں تھی کہ میں نے, وہ آئے مجھے انہوں نے کچھ کہا اور میں نواز شریف کے پاس گیا. بالکل یہ بات نہیں. مسٹر پریزیڈنٹ, اگر کارگل میں صلح ہم نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ مطلب ون کین کنجیکچر اے لاٹ. کارگل میں کیا فائدہ ہو جاتا؟ چلے, کارگل میں صلح دیکھیں, کارگل نے ایک آبجیکٹیوز اچیو کیے, مجاہدین وہاں گئے, اس کے بعد پاکستان آرمی, جو بھی میں نے بتایا. جنگ تو سر بند کرنی تھی نا, کسی سطح پہ جا کے جنگ وہاں پہ بند تو کرنی تھی نا. یس, بالکل بالکل. میرے خیال, میری نظر میں کچھ آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز اچیو کیا وہ آبجیکٹیو اچیو کر لیا آپ نے؟ بالکل, میرے خیال میں تو آبجیکٹیوز اچیو کیا. میں نے بتایا کشمیر ہائی لائٹ ہو گیا. جب کارگل پہ آپ کا ایک موقف ہے, جنرل زینی کا ایک موقف ہے, نواز شریف کا ایک موقف ہے, اور ہندوستان میں کارگل جیسے معاملات کے اوپر دی کارگل ریویو کمیٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, تو پاکستان میں اس بات کے اوپر اگر ایک کوئی کمیشن بٹھایا جائے یا کوئی کمیٹی مقرر کی جائے, اور آپ کا جب موقف اتنا اسٹرانگ ہے اور سب کچھ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں ماننے کو تیار ہوتے؟ نہیں, بہت سی بیچ میں سینسٹیوٹیز ہیں, سینسٹیوٹیز مجاہدین کی وغیرہ, بہت سینسٹیوٹیز ہیں. اتنا سمپل معاملہ ہے. تو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ مجاہدین کے بارے میں آپ نے تسلیم کیا کہ وہ اچیو کر رہے تھے اور وہ آگے جا رہے تھے. جب اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا, اس کے بعد پھر ناؤ
سینسٹیوٹی ایک تو یہ مجاہدین کی تھی اور ادھر بتا دیے. اب سینسٹیوٹی زیادہ یہ ہے کہ میں نے جو لکھا ہے کہ ادھر ڈفرینسز پیدا کیے گئے بٹوین نواز شریف صاحب. اخباروں میں آرمی ودرا کروانا چاہ رہی ہے, آرمی کو فیس سیونگ, ابھی بھی وہ نواز شریف تو یہی کہہ رہے کہ آرمی نے اپنے فیس سیونگ کے لیے مجھے کہا کہ ہمیں بچاؤ. بکواس, بالکل. آرمی نیور سیڈ دیٹ, آئی نیور سیڈ دیٹ. اس قسم کی باتیں میں نے کبھی نہیں کی ہیں. اور وہ ڈی سی سی میٹنگ میں بلکہ سب سے زیادہ میں نے لکھا ہے میرے خیال میں سب سے بڑا راجہ ظفر الحق, ہی واز دا گریٹسٹ پروپوننٹ کہ ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے, ہم کیوں ودرا کریں وہاں سے. سیاچن میں وہ آئے تھے, کیا وہ ودرا کیا ہے انہوں نے؟ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں ہم ودرا کریں. یہ تو, اور یہ آپ میرے خیال میں چودھری شجاعت سے جا کر معلوم کر لیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے. اگر اس پہ ایک کمیشن یا کمیٹی بن جائے تو اس میں برائی ہے کوئی؟ دیکھیں وہی بات, پرانے مردوں کو نہیں اکھاڑنا چاہیے, اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. پرانی بات ہے اور سینسٹیوٹیز ہیں, اس میں خواہ خواہ کی ڈفرینسز کریٹ کی گئی. ساتھ لگاتے ایجنڈا آپ آئے لیکن نتائج نہیں آئے, اور آپ نے کہا کیا نہیں آئے؟ نتائج نہیں آئے. آپ نے کہا کہ پاکستانی معاشرہ ناقص ہے, عوام برے کو ووٹ دیتے ہیں, سمگلر, منشیات فروش, قاتل بھاری ووٹ لے کے جیت جاتے ہیں. پاکستان میں مسائل کا مثالی حل ممکن نہیں. نہیں, یہ جو آپ نے پہلے تو یہ جو کہا ہے کہ وسائل نتائج نہیں آئے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. نتائج سب میں آئے ہیں, 100%. ایک ایک کو نہیں, یہی میں کہنے والا تھا. ایک ایک آپ لے لیں اس کو, 7 پوائنٹ ایجنڈا کے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ موسٹ اف ناٹ آل اس میں ڈگری آف سکسیس ویری کرتی ہے. قومی تعمیر نو کتنے پرسنٹ سر؟ قومی تعمیر نو ڈیولپمنٹ, یہ کیا ہے, اکانومی کا ہے, نیشنل ریکنسٹرکشن کا جو آپ کا کنسپٹ ہے. ہاں, نیشنل کتنی کامیابی ہوئی؟ اب پرسنٹیج میں کافی کامیابی ہوئی ہے. آپ میتھمیٹیشین ہیں, بہت اچھا ہے. نہیں, آئی کانٹ, یہ اس میں پرسنٹیج میں کیسے میں کروں, لیکن نیشنل ریکنسٹرکشن جو ہے اس کا بڑا وسیع ایک ایشو ہے, لیکن آئی تھنک کافی حد تک کامیابی ہوئی. 7 سال سے حکمران ہیں, 5 سال ایک ٹینیور ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا, تو آپ کو تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے زیادہ موقع ملا ہوا ہے. ہاں, تو آپ کو تو یہ پورا اچیو کر لینا چاہیے تھا. نہیں, پورا آئی کین ایشور یو 20 سال میں بھی آدمی 100% اچیو نہیں کرتا. فیڈریشن کی مضبوطی کے بارے میں آپ نے بات کی. یس, فیڈریشن کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں, اس میں آج فیڈریشن زیادہ مضبوط ہے کہ فیڈریشن میں زیادہ بکرنگ ہے؟ ہاں, فیڈریشن میں زیادہ مضبوط نہیں ہے, اس میں سکسیس کم ہوئی ہے, لیکن اس کے ایشوز جو ہیں نا وہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ لانگ ٹرم ہے. فیڈریشن, یہ میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا, اس میں فیڈریشن کی مضبوطی میں سب سے پہلے تو بیلنس ڈیولپمنٹ ہم نے وہ کیا کہ ہم نے جو بھی پسماندہ صوبے ہیں ان کو زیادہ ایلوکیشنز کی ہیں, ان کے پرابلمز کو ہم نے زیادہ ایڈریس کیا ہے. پنجاب جو سب سے زیادہ پروگریسو ہے اس کو پی ایچ ڈی پی میں ہم نے کافی حد تک نظر انداز کیا, کافی حد تک کم ایلوکیشن دی ہے, اور بلوچستان سندھ کو زیادہ ایلوکیشن دی ہیں. تو یہ ہم نے ایک بیلنس رویہ اختیار کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو ان کے اپنی جو ایک منٹ آپ نے بیلنس رویہ اختیار کیا, سر صاحب کیا آپ اس کو حق کے طور پہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں؟ نہیں, کیا آپ وفاق ان کو دیتا ہے ترقی کے لیے, کیا ان کو حق کے طور پہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں, دینے چاہیے حق کے طور پہ. نیشنل فائنانس ایوارڈ میں نے دیا ہے ان کو, سینٹر سے کم کر کے, سینٹر کا کی ایلوکیشن کم کر کے پروونسز کی زیادہ کی ہیں. تو یہ ایکشنز تو ہم نے کافی لیے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں جو یہ ڈائیکاٹمی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ وہ بلیک میل کرتے رہے. نیشنل بلیک میل وہ آپ کو اس لیے کرتے رہے کہ آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے رہے. صحیح بات, ہوتے رہے. آپ کے علم میں تھا کہ سن 2000 میں وہاں پہ فراری کیمپ تھے, آپ کے بھی علم میں تھا, کیوں نہیں ایکشن لیا آپ نے؟ اچھا نا, اس وقت سچویشن اور تھی, اس وقت ہماری اتنی, اس وقت اور چیزوں میں ہم انوالو تھے, اکانومی کی ریوائول میں انوالو تھے. دیکھو نا وہی بات, وی شوڈ گو بیک ٹو 2000 اور کیا ہو رہا تھا. اور 2000 میں اتنے فراری کیمپ بھی نہیں تھے ضرور تھے, لیکن یہ ایکچولی تو بنے ہیں اب. یہ آفٹر یہ جب ہماری ڈسٹربنس شروع ہوئی ہے, جب القاعدہ اور طالبان وغیرہ یہ پھر ابھرنا شروع ہوئے, سینٹریفیوگل فورسز اس کے بعد شروع ہوئے ہیں. 2000 میں ایسی بات نہیں تھی کہ فراری کیمپس وغیرہ. 2000 میں سوئی واز ناٹ انڈر اٹیک. 2000 میں کوئی ایسا ایشو فراری کیمپ بالکل نہیں. اور میرے خیال میں کول مائنز بھی انہوں نے نہیں ٹیک اوور کی. لیکن سر وہاں پہ ان کو پیسے, لیکن میں جو کہہ رہا تھا ریاست پیسے ہمیشہ دیتی آئی ہے ان کو, تو ریاست کیوں بلیک میل ہوتی رہی؟ اگر آپ اس کو بلیک میلنگ سمجھتے ہیں, ہاں کیوں بلیک میل ہوئی؟ کیونکہ کمزوری, یہ لوگ وہ تھے جو ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں,
ڈیموکریسی کے خلاف ہیں, اور وہ نہ ایکسپلوریشن ادھر ہونے دیتے ہیں, نہ ادھر کی ڈیولپمنٹ, سڑکیں نہیں بننے دیتے ہیں. 1970s میں جو آپریشن ہوئے تھے بلوچستان میں, کیوں یہ جو ابھی ہم سڑک بنا رہے ہیں سبی سے کولو, یہ 1970 میں بھی شروع کی. سر آگے چلتے ہیں. سر فیڈریشن کی مضبوطی میں سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا اکبر بگٹی کے حوالے سے, کہ اکبر بگٹی کے حوالے سے جو آپ نے اس کی گھڑی اور جو آپ نے اس کی اینک دکھائی, میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں تھا. میں دیکھیں اس سے عوام آپ جو مجھے کہہ دیتے ہیں نا آپ نے دکھائی, اس سے عوام کا کوئی میسج نہیں گیا. مطلب بات یہ تھی کہ میں یہ نام میں آرڈر دیتا ہوں ہر چیز میں منی ڈیٹیلز میں مائکرو مینجمنٹ میں نہیں کرتا ہوں. اور جو بھی اگر پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ مائکرو مینجمنٹ شروع کر دے کہ بھائی اس کی گھڑی دکھانا, اینک مت دکھانا, یا دونوں دکھا دو یا ایک کچھ نہ دکھاؤ, یہ نہیں ہوتا. لیکن میں اس کے حق میں بولنا چاہوں گا. لوگ شک کر رہے تھے کہ جی وہ پکڑا ہی نہیں ہے, مرے نہیں ہے, زندہ ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کی پروف انہوں نے دے دیے کہ یہ ہے دی مین از ڈیڈ. سر یہ بھی تو شک ہوا, اس لیے میں غلط نہیں کہوں گا جناب صدر, اس سے یہ بھی تو شک ہوا نا گھڑی اور اینک سلامت ہے, تو غار تو گری نہیں. نہیں, یہ بالکل یہی باتیں ہیں اس قسم کی, ہم ان کو بٹوین وہ باتیں کرتے ہیں. جہاز جب گرتا ہے, دیکھیں جی 30,000 فیٹ سے جب جہاز کریش ہوتا ہے اس سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں. معیشت کی بحالی آپ کا پوائنٹ تھا, کیا کافی اچیو کیا ہے, لیکن اور کرنا چاہیے. ڈاؤن افیکٹ ٹو دا پور کب تک کافی نہیں, کیا مطلب ہو رہا ہے, 10% پاورٹی ریڈیوس ہوئی ہے. بالکل امن امان, یس امن امان کی حالت صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے. کیوں؟ لیکن القاعدہ ہے, طالبان ہے, یہ بلوچستان کو ڈیل کر رہے ہیں, ابھی حدود بھی آ جائے گا, کل کالا باغ ڈیم بھی شاید آ جائے. دیکھیں جی, یا تو آپ کچھ کریں یا پھر ان سے میل ملے, کہ وہ طریقہ ہوتا تھا نا پہلے, سویپنگ ایوری پرابلم انڈر دا کارپٹ, جا کر ملاپ کیا اور اس کو لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم میں اس کا فائدہ مل جاتا ہے, لانگ ٹرم میں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. میں اس میں نہیں بلیو کرتا ہوں کہ شارٹ ٹرم کا فائدہ اٹھاؤ, لانگ ٹرم میں بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان فیڈریشن کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ انڈیویجول طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. انڈیویجولس کو طاقتور نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور انڈیویجول تب طاقتور نہیں ہوں گے جب احتساب کا کڑا عمل ہوگا. اور احتساب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب آپ اقتدار میں آئے آپ نے کہا کہ میں ایک ایسا احتساب کروں گا جس سے اس ملک کے اندر ایک نئی زندگی کا احساس ہو. صحیح. اب اس میں بھی سکسیس میرے خیال میں, اب پرسنٹیجز میں نہیں کہہ سکتا ہوں, کافی حد تک سکسیس ملی اور کافی حد تک نہیں ملی. اب کیا وجہ ہے نا, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہاں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ, ہر چیز 100% سکسیس کرنا نہیں ہوتا. احتساب میں موو کیا, ہم نے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا, پکڑا ان کو, ان سے پیسے بھی نکلوائے. یہ کوآپ سکیم والوں کو, ہزاروں لوگوں کو ہم نے ان کے پیسے واپس دے دیے. لوگ روتے ہوئے آنسویں سے دعائیں دیتے ہیں ہمیں, اتنے وہ ہم نے انہی سے پیسے لے کر ان کو دیے. لیکن جب ہم نے یہ شروع کیا, تمام فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا. یہاں جو بلیک میل کرنے لگے لوگ ریاست کو, یس فلائٹ آف کیپٹل. دیکھیں جی, اکانومی ریوائیو کرنی ہے, اگر کوئی انویسٹ ہی نہیں کرے گا, آپ کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں سارے پیسے باہر لے جا رہے ہیں یہاں سے, فلائٹ آف کیپٹل. اس کے علاوہ بینکس نے لون دینا بند کر دیا, نیشنلائز بینکس تھے وہ, انہوں نے سارا پرابلم ہی ادھر ہو رہا, انہوں نے لون دینے بند کر دیے, اور کوئی بیوروکریٹ ڈیسیجن لینا بند کر دیا. تو پھر ہم نے کمیٹیاں بنائی, اسٹیٹ بینک گورنر کی کمیٹی بنائی کہ اگر آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو پکڑتے ہو, تو ذرا یہ کمیٹی پہلے ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا نوعیت ہے اس کی کرائم کا. کیونکہ کرائم بے ایمانی تو بے شمار لوگوں نے, بڑے لوگوں نے, ہر بڑے آدمی نے کی ہوئی تھی. آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا. تو اب اس میں آوا کا آوا ابھی بھی بگڑا ہوا ہے کافی حد تک. لیکن میرے خیال میں نیب نے ضرور فیئر آف گاڈ ان کے دماغوں میں ڈالا ہے. بڑے جو کرائم ہے ملٹی بلین ڈالر روپیز کی, وہ میری نظر میں بہت حد تک کنٹرول ہے. نیب زدہ لوگوں کے ذریعے حکومت بنانے کا کیا جواز ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک نیب زدہ لوگ, اس کے ہم نے پورے نیب کی نوعیت دیکھ کر ہی ان کو الاؤ کیا ہے. لیکن اگین دیر آر گورنمنٹ پولیٹیکل ایشوز اینڈ ایشوز وچ پرٹین ٹو پاکستان وچ ور امپورٹنٹ اینڈ دیئرفور ڈیسیژن ٹیکن. گریجویشن کی شرط لائے آپ کہ تاکہ کچھ لوگ الیکشن سے باہر رہیں, اور آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ 169 پہ تسلیم کیا ٹو سفٹ آؤٹ مینی انڈیزائربل پالیٹیشین. سر کیا آپ کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں تو بڑا ٹھیک تھا. سر اس کا فائدہ ہوا کچھ؟
میرے خیال میں فائدہ ہوا. پارلیمنٹ میں کتنی تبدیلی آئی؟ پارلیمنٹ کے تو وہ لوگ مجھے نظر آتے ہیں اس میں 30-40 لوگ کم ہیں، باقی تو وہی پارلیمنٹ ہے. نہیں میرے خیال میں تو بہت ینگ ہو گئی ہے پارلیمنٹ، بہت ینگسٹرز ہیں. ینگ ہو گئی ہے اور ینگسٹرز جو ہیں بہت ڈائنامک ہیں. ینگ ہو گئی ہے. میں ڈسکوالیفائی ہو گیا، میرا بیٹا کانٹیسٹ کر کے آ گیا. دیکھیں بٹ وی شوڈ ناٹ، بہت سے بیٹے ایسے ہیں جو باپ سے بہت بہتر ہیں. اب یہ سمجھنا کہ بیٹے گئے ہوئے ہیں جی باہر کے پڑھے ہوئے آئے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ وہ باپ اگر الٹریٹ ہے، وہ بیٹے کو تو اس نے باہر پڑھوایا ہوا ہے، وہ تو گریجویشن باہر سے کر کے آیا ہوا ہے. گریجویٹ اسمبلی سے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ خطاب جو ہے نا، میری نظر میں اسمبلی کو ایک پاس کرنا چاہیے. آئی تھنک دے شوڈ پاس اے بل کہ پریزیڈنٹ جب خطاب کرے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ پچھلے سالوں سے دیکھا چلا آ رہا ہوں. کوئی بھی پریزیڈنٹ جب کرتا ہے ایک طوفان بدتمیزی ادھر ہوتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. پریزیڈنٹ کی ایک رتبہ ہے، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ وین ہی اسپیکس اس قسم کی، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے، ٹیلی وائز ہو رہا ہے یہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری نظر میں ایک ایسی کارروائی جا کر کی جائے جس کا بلا مقصد، کیا مقصد ہے؟ میں کیوں بولوں اگر سننے کو کوئی تیار نہیں ہے؟ سننے کو تیار ہے، میں ہر روز بولنے کو چاہوں گا. میں اگر میری کوئی ویلیو ہے بولنے کی میں بولوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی سننے کو نہیں تیار ہے تو یہ ایک ریچول کیوں کیا جائے جس کو دنیا بھی ایک بری پرسپشن، پورے قوم میں برا پرسپشن ہو؟ تو اس کو اگر صحیح کر دیا جائے تو میں کل بولوں گا. جی خواتین کے حقوق کا بل آپ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں پاس کروا سکے؟ نہیں وہ پاس کروائے گی جی، آئیں گے. مائی کوشچن مسٹر پریزیڈنٹ از دس، کیوں نہیں کروا سکے؟ کیوں نہیں کروا سکی؟ ابھی تک بل اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیبیٹ چل رہی ہے، کیونکہ میکسیمم کنسنسس ڈیولپ کریں اس پہ. اگر کوئی ایسا بل انٹروڈیوس ہو جس میں ایک تو لبرل ایکسٹریمسٹ ہیں، دوسرا ایک ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، ایک کہہ رہا ہے اس کو بالکل ہی ریپیل کر دو، دوسرا کہہ رہے ہیں اس کو ٹچ کرو گے تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. تو ان دونوں کے لوگ اگر ایک ایسا کیا جائے، کنسنسس ڈیولپ کی جائے، کنسنسس آن این ایشو جو ریالٹی ہے، اس میں تو حدود آرڈیننس میں تو پروہیبیشن بھی ہے، شراب کا بھی ہے. آج ریپیل کر دوں میں اور میں مشہور ہو جاؤں کہ لو جی انہوں نے تو شراب خروج کر دی پاکستان میں. تو اس آپ نے صرف کالی بھٹو کی مخالفت اس بنیاد پہ کی کہ اس نے شراب پہ پابندی لگائی. مطلب دیکھیں جی، آدمی کو بیلنسڈ ہر جگہ ججمنٹس دینی چاہیے. ابھی اس میں دو جو ایشو خواتین کے خاص طور پہ ہیں، زنا اور زنا بن جبر ریپ، یہ دو ایسے ایشوز ہیں جس میں خواتین کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. آپ کو اس کا مسودہ لے کے امریکہ کیوں جانا پڑا؟ اس سے یہ بالکل غلط بات آپ کر رہے ہیں. میں امریکہ نہیں جاتا. چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ پارٹی کے قائد نے یہ بات کہی کیا کہ آپ حقوق نسواں بل کا مسودہ لے کے امریکہ گئے. کیا مطلب؟ میں وہ یہ حدود آرڈیننس میں نے پریزیڈنٹ بش سے ڈسکس کرنی ہے. سر مجھے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا جی حدود آرڈیننس. سر میں نہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. وہ انہوں نے کہی نہیں مطلب مسودہ کیا مطلب؟ مجھے تو یہ اردو کے لفظ بھی نہیں پتا ہے آپ کے جو کہہ رہے ہیں. کیا انہوں نے ایسی بات نہیں کہی ہوگی؟ سر انہوں نے کہی نہیں. پھر انہوں نے سر مجھے بتائیے کہ پاسپورٹ میں مذہب کے خانے. دوسرا یہ میں بتا دوں، آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بل کیوں نہیں پاس کیا. ڈیبیٹ کر رہے ہیں جی، یہ بات بہت اچھا کیا آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے. سر میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کر رہے ہیں. انلائٹنڈ ماڈریشن پاکستان میں تب آئے گی جب آپ انلائٹنڈ ماڈریشن کی قوتوں کے ساتھ چلیں گے، ان فورسز کے ساتھ چلیں گے جو آپ کے سوچ کے قریب ہیں. آپ ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتے جن کی ریزرویشنز ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیچوئنسی میں ایسا ہو جائے گا، اگر ہم اس بل کو پاس کروا کے جائیں گے تو ہمیں کانسٹیچوئنسی سے ووٹ نہیں ملیں گے. آپ کے ساتھ تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس فلسفے میں یقین رکھتے ہوں کہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا مطلب ہے ایک تبدیلی. کیا خیال ہے؟ نہیں یہ بالکل ایبسولوٹلی 100% آئی وڈ لائک ٹو گو ود دیم. لیکن ہر چیز اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے جی. بات یہ تو آپ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ پاسپورٹ کے خانے کا اور بلاسفیمی لا کے بارے میں بھی ہوا. میں ایک چیز بتاتا ہوں، لیکن اگر یہ اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے، اس پولیٹیکل ڈائمینشن کو بھی آدمی کو دیکھنا ہے. لا اینڈ آرڈر ڈائمینشن، پولیٹیکل ڈائمینشن، ریلیجس ڈائمینشن، ان تینوں کو لے کر آدمی جائزہ لیتا ہے. اور اس وجہ سے کنسنسس ڈیولپمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایسی چیز کریں کہ جو مین آبجیکٹو اچیو ہوں.
لیکن اس میں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں, کنسنسس ڈیولپ ہو رہی ہے, کوئی گیو اپ نہیں ہوا ہے, وہ آئے گا, رمضان ختم ہوگا تو آئے گا بل دوبارہ. صحیح. دیکھیں, پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کے معاملے پر احتجاج ہوا, وہ آپ نے آئیڈیا ڈراپ کر دیا. بلاسمی لاء کے بارے میں بات ہوئی, ایف آئی آر درج کرانے کی, طریقہ کار میں تبدیلی, وہ آپ نے ڈراپ کر دیا. تو جو فورسز بار لبرل ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طور پہ ملا کے ساتھ ہیں. نہیں, ملا کے ساتھ نہیں. وہی بات, اگر مجھے خبر ملے کہ یہ ریلیجن کے اوپر تمام لوگ قرآن شریف لے کر آنے والے ہیں کل صبح, اور ان کی ادھر ہوگی اور ایک مصیبت مچے گی, تو ہم نے اگر کوئی ماڈیفیکیشن ایسے سوچی کہ ریلیجن کا ہو بھی اور نہ بھی ہو, ابھی ایکچولی سچویشن یہ ہے ریلیجن کا کھانا ہے بھی اور نہیں بھی ہے, تو وہ ہم نے کر دیا ایک میڈیم, اور وہ پرابلم کو ایورٹ کر دیا. سر, یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ختم نہیں کیا, وہ ختم کیا ہے, اس میں ہم نے پیج 2 پہ وغیرہ کچھ کر دیا ریلیجن کا. سر, کیا حقیقت ہے پچھلے مہینے جب آکسفورڈ یونین سے آپ خطاب کرنے جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ بے نظیر کی تصویر اتارو, تو پھر میں خطاب کروں؟ بالکل غلط, سراسر غلط. اگر کسی نے کہا ہوگا وہ اپنی کیپیسٹی میں کیا ہوگا, کہا ہوگا, میں نے کبھی نہیں کہلوایا. پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وہ یہ مسئلہ ہے کہ بے نظیر پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں اور آپ کہتے ہیں وہ نہ بنے؟ کوئی ایسا معاہدہ نہیں. یعنی کہ آپ انلائٹڈ ماڈریٹنگ فورسز کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنے کو تیار؟ نہیں, معاہدہ دیکھیں, فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے 2007 میں. پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھ کے کیا حاصل کر لیں گے؟ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ایک کے اوپر تو وہ 10 سال کے معاہدے کے اوپر گئے ہوئے ہیں, خود گئے ہیں, اور اگر آتے ہیں تو پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا. دوسری جو گئی ہیں وہ اپنی مرضی سے گئی ہوئی ہیں, اور اگر آتی ہیں یہاں کورٹ کیسز ہیں ان کے, اور وہ سر آپ نے بھی مجھ سے بات کی کہ آپ ٹرموائل سے نہیں گھبراتے. ابھی آپ ایک ٹرموائل کو فورسی کر کے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ سر صاحب اب موقع آ رہا ہے کہ ہم آگے جانے کے لیے معاف کر دیں اور بھلا دینے کی پالیسی کو بھی ٹرائی کر کے دیکھیں. 7 سال سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ موقع دیا ہے, تو ہم ایک اور موقع بھی دیں اس قوم میں ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کا, آگے جانے کا. 2007 از دی کی. 2007 کے الیکشن میں چاہتا ہوں کہ ادھر پارلیمنٹری پروسیسز, پولیٹیکل پروسیسز ہارمونیسلی چلیں, ٹینیورز پورے ہوں, الیکشنز ہوں, نئی اسمبلیز آئیں, جیسے لوکل گورنمنٹ ہوا ہے, سینٹ ہوا ہے, ابھی نیشنل اور پروونشل اسمبلیز ہو جائیں. اس کے بعد ابھی اگر کچھ کیا تو یہ پورا سسٹم میں ٹرمائل آئے گی, وہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. 2007 کے بعد دیکھیں گے. سر, وڈ یو الاؤ بے نظیر اینڈ نواز ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن؟ نو, دے آر ناٹ. کیسز ہیں جو لیگل پروسیس ہیں اس کے مطابق. اور اگر عدالتیں ان کا حق میں فیصلہ کر دیں؟ عدالتیں تو کیس کر ہی نہیں سکتی ہیں ان ایبسینشیا. یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں جی کیسز کو کوئی ہوئے نہیں, انہیں آنے نہیں دیں گے. وہ خود نہیں آئی ہے, وہ آنے دینے کی سوال نہیں ہے, وہ تو خود ہی نہیں آئی ہے. محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ تو خود ہی نہیں آ رہی ہیں. وہ میں نے تو نہیں بھیجا انہیں, وہ تو پہلے کی گئی ہوئی ہیں, وہ خود نہیں آ رہی. نواز شریف کے بارے میں, نواز شریف کا کیس ہوا ہے, ان کو لائف سینٹنس ملی ہوئی ہے, اور ایک معاہدے کے مطابق 10 سال کے لیے گئے ہوئے ہیں. 10 سال انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. وہ تو میں نے ان کے ساتھ اتنی, ابھی جو لندن گئے ہیں یہ کیسے گئے ہیں, وہ تو میں نے ان کو کلیئر کیا ہے اس ملک سے جب جا کر گئے ہیں, ورنہ انہوں نے ادھر ہی بیٹھنا. اور یہ تو اتنے کیا ان تھینکفل, کیا کہنے چاہیے اردو میں, کیا کہیں گے, جو اب جا کر جو کر رہے ہیں, جو میں نے ان کے ساتھ, تو میں نے بڑی ہمدردی دکھائی ہے. جناب صدر, اگر آپ یہ ہمدردی دکھا دیں وسیع پیمانے پر, اور اس ملک کے اندر ایک ریکنسلیشن کا دور شروع ہو جائے, تو کیا اس سے 2007 الیکشن مسٹ ناٹ بی ڈسٹربڈ. دس از مائی باٹم لائن. اس میں الیکشن ہونے, اور بڑی وہ آپ الیکشن کرائیں گے, مجھے آپ اس میں شریک نہیں ہونے دے رہے, تو پھر تو میں تو شور میں چاہوں گا. پارٹی ہے جی, ایک دو شور میں چاہوں گا, باہر بیٹھ کے میں تو پریس کانفرنس کروں گا. 2 انڈیویجول کیا پارٹیاں ہیں جی, آپ کی پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی ہے, وہ شریک ہو رہی ہے. آپ کو کیا مطلب ہے؟ وہ تو ٹھیکہ تو نہیں لیا وہ انہوں نے, 2 آدمی 2 لوگ. 2007 کے بعد کیا آپ معافی کے بارے میں سوچیں گے؟ وہ دیکھیں گے 2007 میں جب پہنچیں گے, دیکھیں گے. اور پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, پولیٹیکل لیڈرز ول ٹیک. سر, آپ نے ڈیلی شو کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا اسامہ اور بش دونوں پاکستان میں پاپولر ووٹ بری طرح سے ہار جائیں گے. ہاں کہا تھا. سر, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ نواز شریف اور بے نظیر اگر آپ کے مقابلے میں انتخاب لڑیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ ہاریں گے یا آپ؟ وہ ہاریں گے 100%. اس لیے کہ ان کے ووٹ بڑھ جائیں گے.
نہیں دو ووٹ شامل بھی شاید کر لیں تو پھر بھی ہار جائیں گے. سر آپ نے پچھلے دن الطاف حسین سے ملاقات کی؟ میں نے کی لندن. تو کیا آپ ایسی ملاقات کسی وقت پر بے نظیر اور نواز شریف سے کرنے کو تیار ہوں گے؟ ابھی تو وہ وقت نہیں آیا. وہ میں لندن گیا تھا, وہ کال آن کرنا چاہتے تھے, وہ آئے, کال آن کیا, ٹھیک ملاقات ہوئی. کیا آپ نواز شریف اور بے نظیر کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو کال آن کریں؟ ابھی تک انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی ہے, جب کریں گے تو دیکھیں گے. میں جاننا چاہتا ہوں سر. نہیں ابھی کیوں, میں اپنا کارڈ کیوں پلے کروں, پہلے وہ ریکویسٹ کریں پھر دیکھیں. آپ پہلے ان سے اجازت لے کر آئیں پھر میں آپ کو جواب دوں. پاکستان اسمبلی قائد اعظم کے لیے ووٹ مانگنا کیا پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ نہیں, میں قائد اعظم مسلم لیگ کے لیے کوئی ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں. میں ووٹ مانگ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ماڈریٹ فورسز جو میں نے کہا ہے ان کو ووٹ دیں, اور دوسرا اگر آپ کو سسٹیننس چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اینڈ اف یو وانٹ می ٹو سسٹین آل دیٹ از ہیپننگ, تو آپ کو انہی کو ووٹ دینا چاہیے جو مجھے ووٹ ڈالیں گے. آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اٹس جیو ایٹ اسپیشل گیم شو. میں کپتان ہوں, اس نے میرا فوٹ پھٹ گئی. سر امریکہ کیوں کہتا ہے کہ 2007 کے بعد ٹرو ڈیموکریسی بحال ہو جائے گی؟ کیا موجودہ جمہوریت حقیقی نہیں؟ نہیں, یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری اسٹرانگلی اگینسٹ اینی ون انٹرفیئرنگ جو ہماری ڈومیسٹک پالیسیز کے اندر, ٹھیک ہے نا. ڈیموکریسی ادھر ہے, اور اس قسم کی رسپانسبل سٹیٹمنٹ کسی کی طرف سے, چاہے وہ امریکہ کو کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, اس کو نہیں دینے چاہیے. ڈیموکریسی, اصلی ڈیموکریسی, ایسنس آف ڈیموکریسی اب ہے پاکستان میں, پہلے کبھی بھی نہیں. سر آپ نے کشمیر پہ مختلف آپشنز پیش کیے, اور اس سے پاکستان کا جو 60 سال پرانا موقف تھا اس پہ بھی آپ کمپرومائز کر گئے, لیکن منموہن سنگھ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ بارڈر تبدیل کرنے پہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. تو آپ فرسٹریٹڈ فیل نہیں کرتے؟ نہیں, یہ دو چیزیں ہیں اس میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بارڈر شوڈ ناٹ بی ری ڈراڈ, ہم یہ کہتے ہیں لائن آف کنٹرول کی ناٹ بی ایکسپٹڈ ایز اے پرماننٹ بارڈر. ان دونوں کا وایا میڈیا نکالنا چاہیے, اور میں نے جو پروپوزل اس میں لکھا ہے وہ وایا میڈیا, وچ مینز سیلف گورننس دو, اور اوپر ایک جوائنٹ مینجمنٹ سسٹم دو جو دونوں لائن آف کنٹرول کی دونوں طرف ہو. تو لائن آف کنٹرول کو ارریلیونٹ کر دیں آپ, لیکن تو نہ بارڈر ری ڈرا ہوا نہ لائن آف کنٹرول پرماننٹ ہوئی. لیکن کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ علی گیلانی نے کہا کہ مشرف صاحب کی تجاویز نامناسب ہیں. خود وہ ان کے اپنے پرسنل ویوز ہیں, حق خود ارادیت مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے. وہ پھر 100 سال اور لڑتے رہیں. آرمیٹیج نے کہا, آپ نے ان کے بارے میں جو کہا وہ درست نہیں کہا, اور سیم واجپئی صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے ان کے بارے میں جو کہا وہ درست نہیں کہا. میں نے آرمیٹیج کی بات کی ہے, واجپئی صاحب کی, اور میں ابھی بھی کہتا ہوں جو میں نے لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے, چاہے اب وہ ان کی مرضی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ان پہ یہ کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو دستخط نہیں کرنے دیے. ہاں صحیح بات, کچھ ایسی میں نے گیس میرا یہی ہے کہ somebody behind the scene, انہوں نے سائننگ, وہ سائننگ سیریمنی تیار تھی جی, کرسیاں لگی ہوئی تھی, میز ہال تیار تھا, اور ہم نے ڈرافٹ پورا کر لیا تھا. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں, وہ ڈرافٹ کی کاپی تو ادھر پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. سر آرمیٹیج نے کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو آرمیٹیج نے دھمکی کا لفظ ہے وہ آپ تک کیونکہ وایا جنرل محمود آیا ہے, اس لیے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کیا بات اصل میں ہوئی ہے. جنرل محمود آپ کے بہت ٹرسٹ وردی ہیں, وہ آپ کے بہت قریب رہے ہیں. کیا جنرل محمود سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, وائی آر وی گیٹنگ انٹو سیمینٹکس. میں اس وقت یہ ہے کہ آرمیٹیج بھی میرے اچھے جاننے والے ہیں, اور میری بعد میں جب میری ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے میں نے دیکھا بہت اچھے انسان ہیں, بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بہت سمجھدار انسان. اب ہے جی, لک لائک اے گڈ باکسر. ہاں, ہی از گاٹ اے بگ چیسٹ. اور محمود بھی میری نظر میں غلط بات نہیں کہتا ہے. تو اب
چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. کوئی ایسی کوئی بیٹل وننگ فیکٹر تو ہے نہیں. رئیس کہتی ہے آپ نے اس لیے کہا کہ آپ کی کتاب زیادہ بکی ہے. نہیں, بالکل ایبسولوٹلی رانگ. یہ بالکل جو میں نے کہا ہے میں نے وہی کہا ہے جو ٹروتھ ہے. مجھے جو سنائی دیا ہے جو بتایا گیا ہے وہی میں نے لکھا. صاحب جس وقت آرمیٹیج کا یہ میسج آپ کو پہنچا, کیا بطور صدر پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ کا ایک احتجاج بنتا نہیں تھا صدر امریکہ سے کہ ٹھیک ہے ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں لیکن یہ طریقہ گفتگو مناسب نہیں؟ دیکھیں جی, یہ اس وقت ایک ریلا چل رہا تھا, اور دوسری چیز یہ ہے کوئی آفیشیل لکھ کر تو انہوں نے نہیں دیا, ایک ان آفیشیل تو ہزار لوگ باتیں کرتے رہتے. سر یہ جو پیسوں کی بات ہے کہ پیسے ملے اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو ملے, شیر افغان صاحب نے کہا ہم نے جو رقم حاصل کی ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا ہے, اس کا پورا حساب کتاب موجود ہے, تو یہ کانٹرڈکشن کیوں آ رہی ہے اس معاملے میں؟ یہ جو ٹیررسٹ کے سلسلے میں جی نہیں, وہ تو میری بھی غلطی ہے کہ ادھر کتاب میں جو میں نے مانی ہے جس میں نے لکھا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ملے پیسے, گورنمنٹ کو نہیں ملے, یہ آرگنائزیشن ایجنسیز کو ملے. شیر افغان نے تو کہا کہ سرکاری خزانے میں پیسے جمع کرا دیے, اس کا پورا مطلب سرکار ظاہر ہے پاکستان میں آ گئی, اب سرکاری خزانہ آپ سمجھیں پاکستان میں ضرور آئے ہیں لیکن گورنمنٹ لیول پہ نہیں. سر آپ نے بہت دفعہ کہا کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے. کیا بنانا ریپبلک وہی ہوتی ہے کہ جس کا سربراہ باہر ہو تو ملک میں تختہ الٹ دیا جائے؟ ایک ہی ہوتی ہے, یا پھر کوئی نچلے لیول سے اٹھ کر کوئی آدمی تختہ الٹ رہا ہے. بنانا ریپبلک وہ ہے جو جس کی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہے. جناب صدر کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ریاستیں بھی بنانا ریاستیں ہیں جہاں پہ قانون کا نفاذ نہ ہو, اور پاکستان میں قانون کا نفاذ ہر سطح پہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے. آپ سول لا بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ ٹریفک لاز بھی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, آپ ہاؤسنگ کے لاز امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, آپ انصاف کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ جعلی دوائیوں کو نہیں پکڑ سکتے, آپ جعلی نوٹ بنانے والوں کو نہیں سزا دے سکتے, آپ پولوشن پھیلانے والوں کو نہیں سزا دے سکتے. تو کیا یہ جو قوانین کے کا جو اطلاق میں ہم ناکام ہو رہے ہیں, کیا اس سے یہ رجحان نہیں بڑھ رہا, سوچ نہیں بڑھ رہی کہ وی آر اے فیل اسٹیٹ؟ نہیں, لیٹس ناٹ ٹیک اٹ ٹو دیٹ ایکسٹریم ایٹ آل. دیکھیں ہمیں ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی رن ڈاؤن کرتے ہیں. میں بڑی ملکوں میں گیا ہوں, ہمارے سے بہت بدتر ہیں. یہ ڈیولپنگ ورلڈ کے پرابلمز ہیں, ہر ڈیولپنگ ملک میں. الحمدللہ جب میں جاتا ہوں باقی ڈیولپنگ کنٹریز میں تو شکر کرتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال بہت اچھی ہے, بہت بہتر ہے, بہت ڈیولپنگ, زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز سے بہتر ہے. ہمیں پرابلم ہے, there is and we are facing these problems. ہم فیل اسٹیٹ انڈیکس میں 9ویں نمبر پہ آ گئے ہم. دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ جو اس قسم کی جو ویسٹ سے نکالتے ہیں لوگ, ان سے میں آئی ٹیک دیم ود اے پنچ آف سالٹ. کبھی وہ کرپشن میں کچھ کر دیتے ہیں, کبھی وہ فیلڈ ہیومن رائٹس کی پکڑ لیتے ہیں, پتہ نہیں کن سے کیا پوچھتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے آر ویری اویئر آف آر انوائرمنٹ. میں ان فگرز میں میں نہیں آتا. کونڈولیزا رائس نے کہا امریکہ نے ابھی مشرف کے بغیر پاکستان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ایزی ٹارگٹ نہیں. لیکن مسٹر پریزیڈنٹ, ہم سب کو مرنا ہے, آپ کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں, تو اس ملک میں چین آف کمانڈ کیا ہوگی؟ کیا کوئی پھر فوجی ٹیک اوور کر لے گا؟ نہیں. اور ایسی صورتحال میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ کیونکہ امریکہ تو آپ کے بغیر پاکستان کے بارے میں سوچتے نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا. well that is nice of them, whatever. اگر میرے میں اتنا ٹرسٹ ہے کسی کو, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی آدمی پرماننٹ نہیں ہے, کوئی انسان پرماننٹ نہیں ہے. پاکستان از پرماننٹ. یہاں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں فوج کیوں ٹیک اوور کرے گی؟ فوج نہیں, ون بائی ون چلیں. فوجی میں نے کہا کہ تو چین آف کمانڈ کیا ہوگی؟ چین آف کمانڈ بالکل کلیئر ہے جی. جب بھی میں باہر جاتا ہوں چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, تو وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی, اسمبلیز فنکشنل ہیں, سینٹ نیشنل پروونشل اسمبلیز, نیا پریزیڈنٹ الیکٹ کریں اور پریزیڈنٹ بنائیں اور کام چلتا رہ جائے گا. پرائم منسٹر از دیئر, ہی از دیئر. سو واٹ از دا پرابلم؟ پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ پاکستان کا فیوچر اگر اس ملک میں if we are so dependent on one individual, we should not be. Systems ہونے چاہیے, اور میں نے جیسے آپ کو بتایا سسٹم تو ہے, پارلیمنٹ ہے. اب they should make sure that the leadership comes up. How will you exit? How will I exit? I can exit anytime if I want to. If I feel that the nation doesn't want me and I have become unpopular, the nation doesn't require me, I will be the first person to exit. ٹھیک ہے.